سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ویڈیو جو ہے نا ہندوستان تک کیجیے گا، بڑا ویڈیو نہیں۔ ہمارا سارے دو جہاں سے اچھا غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا آج 15 اگست ہے، یعنی وطن کی آزادی کا دن ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم اور آپ اس آزاد ملک میں آج سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ آزادی سونے کے تھال میں سجا کر ہمیں نہیں دی گئی تھی، بلکہ اس آزادی کے لیے جان و مال، عزت و آبرو اور گھر بار کی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ ہزاروں مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میں اس مبارک موقع پر اپنے علماء کرام کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتا، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کی تھی، اور انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربانیوں کے مرحلوں سے گزارا، دار و رسن کو اپنے لبوں سے چوما، تختہ دار پر لٹکائے گئے، توپ کے گولوں سے انہیں داغا گیا، اور مالٹا کی جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں بھی انہوں نے وطن سے محبت کے ترانے گنگنائے۔ ظلم و ستم اور دار و رسن سے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہم اس آزاد ملک میں جو سانسیں لے رہے ہیں، یہ آزادی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، مگر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں انہیں دیکھ کر
دل بے قرار اور آنکھیں اشکبار ہو پڑتی ہیں۔ موب لنچنگ، تشدد اور ظلم و بربریت کے مناظر اس ملک کے انصاف پسند لوگوں کے دلوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی معصوم بچی بھیڑیا صفت انسانوں کے درمیان اپنے باپ کے لیے فریاد طلب کرتی ہے، جب درندہ صفت انسان راہ چلتے مسافروں کے جانوں کے درپے ہو جاتے ہیں، اور جب اس ملک میں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، ناحق ستایا جاتا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس آزاد ملک میں بھی ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی غلام ہیں، نفرت کے غلام ہیں، فرقہ پرستی کے غلام ہیں، سیاست کے غلام ہیں۔ اے آزاد ملک میں رہنے والے باشندوں، اپنے آپ کو ظلم و ستم سے دور رکھو، پیار و محبت کے پیغام کو عام کرو، اپنے آپ کو تشدد سے دور رکھو، اور ہر قیمت پر اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کرو۔ اس ملک میں سیاسی مقاصد کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے جالوں میں پھنس کر آپسی محبت، آپسی مروت، آپسی رواداری، آپسی یگانگت اور ایک دوسرے سے تعلقات کو فراموش مت کرو۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج فرقہ پرست عناصر اس ملک کے مسلمانوں سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم اس ملک کے وفادار ہو یا غدار ہو۔ طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے جس طرح کل اس ملک سے وفا نبھائی تھی اور اس ملک سے محبت کی تھی، اسی طرح آج بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ کل بھی اس ملک کے مسلمان ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اس ملک کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا ہے۔ ہم نے اس ملک کی محبت میں وہ قرضے بھی اتار دیے ہیں جو کہ واجب نہ تھے۔ اگر وطن پرستی کا ثبوت مانگ رہا ہے تو مانگیے ان لوگوں سے جو انگریزوں کے غلام بنے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے۔ اگر سوال کرنا ہے تو سوال کیجیے ان لوگوں سے جو اس وقت آج ملک ہندوستان میں اپنے آپ کو عزتدار کہلاتے ہیں، لیکن کل انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کرنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ لہذا مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت نہ مانا جائے۔ کیا آپ تاریخ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ہندوستان سے انگریزوں کا ناپاک سایہ ختم کرنے کے لیے جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے اور جتنا خون پسینہ مسلمانوں نے بہایا ہے، اتنا کسی اور نے نہیں بہایا ہے۔ لیکن آج ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، تاریخ کے اوراق اور صفحات کو نوچ کر پھینک دینے سے حقیقت نہیں مٹتی۔ ساری دنیا، رہتی دنیا تک کے تمام انسان جانتے ہیں کہ اس ملک کی خاطر مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج تم ہماری قربانیوں سے چشم پوشی کرتے ہو تو کرو، آج تم ہماری قربانیوں سے چشم پوشی کرتے ہو تو کرو۔ اس ملک کا یاد رکھو، اس ملک کا، اس دھرتی کا ذرہ ذرہ ہماری آزادی کی تاریخ سے واقف ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ 1800 علماء اسلام کو درختوں میں باندھ کر پھانسیاں دی گئی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا دی گئی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی کو اسیر مالٹا بنا کر ظلم و جبر کی چکیوں میں پیسا گیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ مولانا حسرت موہانی کو ظلم و جبر کی چکی پیسنے کے لیے جیل میں ڈالا گیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ اشفاق اللہ خان نے فیض آباد کی سرزمین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو ہے اتنی کہ پیارے وطن کی مٹی رکھ دے کوئی کفن میں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ مولانا آزاد جیل میں ہے، ان کی بیوی بستر مرگ پر آخری سانس لے رہی ہے۔ نہرو جی گئے تھے مولانا آزاد کے پاس کہ مولانا آزاد آپ کی بیوی بیمار ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مولانا آزاد لکھ کر دے دیں گے کہ انہیں اپنی بیوی سے ملنا ہے تو مولانا آزاد کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اے ہندوستان کے پیارے باشندوں، مولانا آزاد کا تاریخی جملہ سننا،
مولانا ابوال کلام آزاد نے کہا تھا کہ ایک طرف میری بیوی بیمار ہے، وہ بستر مرگ پر آخری سانس لے رہی ہے، یہ سچائی ہے، لیکن دوسری طرف میری ماں جو کہ ہندوستان ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے ہیں، وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ میرا سب سے پہلا فرض اپنی ماں کے وجود کے احترام کا ہے اور دوسرا فرض اپنی بیوی کے وجود کے احترام کا ہے۔ میں اپنی بیوی ماں کے لیے اپنی بیوی کا تو بلیدان دے سکتا ہوں، مگر اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آنے والے لوگوں نے مل کر انگریزوں کو اس دیش سے بھگانے اور اپنے ملک ہندوستان کو ان سے آزاد کرانے کا ایک منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ان سبوں نے مل کر انگریزوں سے کئی بڑی بڑی لڑائیاں لڑی، کبھی شاملی کے میدان میں، کبھی مراد آباد میں، کبھی لکھنؤ میں، تو کبھی امرتسر میں۔ محترم سامعین کرام، ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہم ہندوستانیوں کی جیت ہوئی اور انگریزوں کو اس ملک سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد ہر سال پورے دیش میں 15 اگست کو یوم آزادی کا جشن منایا جاتا ہے اور بھارت کا ترنگا جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ آخر میں اپنی بات اس شاعر پر ختم کرتا ہوں کہ خدا کرے ہم میں پیار کے یہ رشتے رہے قائم، خدا کرے ہم میں پیار کے یہ رشتے رہے قائم، اگر یہ رشتے ٹوٹ گئے تو ہو جائیں گے ہم درہم برہم۔ ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، مدرسہ محمود العلوم زندہ باد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ محترم جناب ناظم صاحب، مشفق اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج 15 اگست یوم آزادی کی سالگرہ ہے۔ جی ہاں، آج سے 79 سال پہلے آج ہی کی تاریخ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا تھا۔ غلامی کی زنجیروں کو آزادی کے متوالوں نے توڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں۔ پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں، قومی اور ملی ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسرت و شادمانی کا یہ دن کیا انگریزوں نے ہمیں سونے کی تھالی میں سجا کر سوغات میں بھیج کیا تھا؟ نہیں، 100 بار نہیں۔ وہ اپنے عزیز کی آزادی کے لیے نہ جانے کتنی بار ہم ہندوستانیوں کے خون بہائے گئے، لاکھوں ہندوستانیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، ہزاروں علماء اور مجاہدین کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، ہزاروں علماء اور مجاہدین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، تب کل جا کر آزادی کا یہ دن نصیب ہوا۔ محترم حضرات، ہمارا ملک خوشحال تھا، ہندو مسلم اتحاد کی مثال تھا، پیار محبت اس کی پہچان تھی، قومی یکجہتی اور وفاداری اس کی شان تھی۔ لیکن ساتھی انگریزوں نے ملک کی دولت کو لوٹ لیا، دیسی صنعتوں کو تباہ و برباد کر دیا، گنگا جمنی تہذیب کو ملیامیت کر دیا اور ہندو مسلم اتحاد کو پایا کر دیا۔ لیکن ہزاروں ستم کے باوجود وطن کی آزادی کے لیے، مذہب کی آزادی کے لیے ہم ہندوستانیوں نے متحد ہو کر سر پر کفن باندھ کر ان کا مقابلہ کیا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں۔ محترم حضرات، بالآخر انگریزوں کو جھکنا پڑا اور ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد ایک مشترکہ آئین مرتب ہوا جس میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب و ملت آزادی دی گئی، ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا ملک بھید بھاؤ کی سیاست کا شکار ہو گیا، نفرت کی سیاست پروان چل رہے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کو ہر محاذ پر پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ وطن عزیز کی آزادی میں ہم مسلمانوں کی قربانیاں برادران وطن سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، اس کے باوجود آج ہمیں کو ملک کا بے وفا اور غدار تک کہا جا رہا ہے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ تو آئیے دوستو، ہم یہ عہد کریں کہ ایک بار پھر متحد ہو کر نفرت کی سیاست اور نفرت کی غلامی سے ملک کو آزاد کرائیں گے، پیار و محبت کی بات کریں گے، تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، مدرسہ محمود العلوم زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ دن دکھایا، میرے ہندوستانی بھائیوں، آزادی کو جھنڈا لہرانے یا ترانہ گانے کا نام
नाम नहीं बल्कि आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने मुल्क को तालीम, अखलाक, इत्तेहाद, तरक्की और अमन का गहवारा बनाना है। हमें हर मजहब, हर जबान, हर रंग और नस्ल के लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहना है। हमें चाहिए कि हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखें और ये अहद करें कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, आओ मिलकर ये अहद करें, वतन को सर बुलंद करें। आओ मिलकर ये अहद करें, वतन को सर बुलंद करें। जो कुर्बानियाँ हुई थी उनका हक अदा करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, मदरसा मोहम्मदुल उलूम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम उस्ताद किराम, मेहमानान इज़ाम और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही अहम और मुबारक मौके पर जमा हुए हैं और वो है 15 अगस्त यानी हिंदुस्तान का यौम आज़ादी। ये दिन हमें हर साल इस बात की याद दिलाता है कि हमारे वतन को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी हासिल किए हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस आज़ादी के पीछे जो कुर्बानियाँ दी गई उन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उस दिन सूरज आज़ादी की खुशबू लेकर तुलू हुआ। लाखों उलमा और मुजाहिदीन ने अपनी जानें कुर्बान करके हमें ये दिन दिखाया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खान और ना जाने कितने ऐसे बहादुर थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके हमें ये दिन दिखाया। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आज़ादी सिर्फ झंडा लहराने या तराना गाने का नाम नहीं बल्कि आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने मुल्क को तालीम, अखलाक, इत्तेहाद, तरक्की और अमन का गहवारा बनाना है। हमें हर मजहब, हर जबान, हर रंग और नस्ल के लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहना है। हमें चाहिए कि हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखें और ये अहद करें कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, आओ मिलकर ये अहद करें, वतन को सर बुलंद करें। आओ मिलकर ये अहद करें, वतन को सर बुलंद करें। जो कुर्बानियाँ हुई थी उनका हक पैदा करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, मदरसा मोहम्मदुल उलूम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मुहतरम हजरात, असातिज़ा इकराम, मेहमानान इज़ाम और अजीज साथियों, आज मैं उन जियालों और सरफरोशान इस्लाम की थोड़ी सी तारीख और अदना सा झलक दिखलाना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगाकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। हजरात सामाईन, जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमी पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी शातिराना भाईचाराना चाल से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदगाने हिंद पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तान के रहने वालों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून पसीने की तरह बहाया जाने लगा, तो ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिसने आलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रईसुल औलिया, फखरे चमन, नाज़िज़ वतन, शाह अब्दुल अजीज बिन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह है। ये वही मर्द मुजाहिद दरवेश खुदा है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मुहतरम सामाईन इकराम, शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? गोया एक बोल थी जिसकी वजह से अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। जगह जगह आजादी के शोले बरकने लगे, जगह जगह आजादी के परचम लहराए जाने लगे। मसनदे दर्स पर बैठकर कुरान और हदीस का सबक पढ़ाने वाले उलमा इकराम अपने खानकाहों में बैठकर अपने खुले जिगर से शमा इस्लाम को रोशन करने वाले ये उलमा और बुजुर्गान दीन अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और फरंगियों के खिलाफ महाज बनाकर मंजिल की तरफ बेसर सामानी के आलम में निकल पड़े और इस शहर के मुस्ताक बन गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, रह रहा आते गए कारवां बनता गया। ये कारवां अपनी तवील मसाफत तय करते हुए किस तरह मंजिल तक पहुंचा है, ये एक लंबी दास्तान है जिसमें उमंगें भी हैं और महरूमियां भी।
محترم حضرات، ہمارے علماء کرام کبھی تو مالٹا کی جیل میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کے کٹگھرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، مگر ان شعروں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بےتابی ان کی عام ہوئی صحرا سے ساحل تک۔ وقت کے غیور نوجوانوں، یہ حقیقت روزے روشن کی رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين۔ اے اللہ، اسلام کو غلبہ عطا فرما سارے عالم کے اندر، میرے رب کریم وقور شکور حلیم۔ اے اللہ، جیسے تو نے ہندوستان کو قائم رکھا ہے، دائم رکھا، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی عزت و آبرو و ناموس کو باقی رکھوانا پسند فرما۔ اے اللہ، جو خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو شرور و فتن سے اپنے کو قریب کر رہے ہیں انہیں بچا لے میرے رب۔ وہ شر پھیلانا پسند نہ کریں، وہ شرور و فتن سے اپنے کو محفوظ رکھیں۔ اے اللہ، تو نے نیکوں کو پسند کیا ہے، اے اللہ شریروں سے تو نے زمین کو پاک و صاف رکھا ہے۔ اے اللہ، تو ہی سب کچھ کروا سکتا ہے میرے رب۔ اے اللہ، ظالموں کو تو نے کبھی پسند نہیں کیا۔ اے اللہ، فساد کرانے والوں کو کبھی آپ نے پسند نہیں کیا۔ اے اللہ، صدق احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کا فیصلہ فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، چین و سکون عطا فرما، انسانیت کا بول بالا فرما، عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔